ایک مرتبہ امام نے حج کا سفر اختیار کیا، اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب چھٹے سرکار کی ابھی شہادت ہوئی تھی، اگلے سال امام نے حج کا سفر اختیار کیا، یعنی ابھی امام جوان ہیں. اور یہ جو بات نقل کرنے والا شخص ہے یہ بھی اہل سنت ہے. اہل سنت ایک عارف شقیق بلخی اس کا نام ہے. کہتا ہے کہ جب میں حج کے سفر پر جا رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، نورانی جوان ہے لیکن صوفیانہ لباس پہنا ہوا تھا، اور لباس اور سارے آداب و اطوار ایسے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس نے ترک دنیا کر دی ہو، یہ زاہد ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اور چہرے کا رنگ بھی زرد ہو چکا تھا اور نحیف سا بدن محسوس ہو رہا تھا. یہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ اس جوان کو جا کر نصیحت کروں کہ دیکھو تقوی اور زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کے اوپر بوجھ بن جاؤ، تم اپنا مال خود کماؤ، اپنا رزق خود کماؤ اور پھر خود اپنے اوپر خرچ کرو، دوسروں کو دو. یہ کہتا ہے کہ میں ابھی نصیحت کرنے کے لیے اس جوان کی طرف آگے بڑھا تھا، وہ مجھے جانتا بھی نہیں تھا لیکن میرے نام سے مخاطب کر کے مجھے کہا یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کثیرا من الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظاہراً یہ الفاظ ہے جو امام نے ادا کیے. امام فرماتے ہیں اے شقیق، جو تمہارے ذہن کے اندر بدگمانی پیدا ہوئی ہے اس سے پرہیز کرو، کیونکہ کتنی ہی بدگمانی ایسی ہوتی ہے جو تمہیں حرام کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ تعجب کرتا ہے، یہ کون سا شخص ہے کہ جسے میرا نام بھی پتہ ہے. خاموش ہو جاتا ہے، سفر آگے بڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ جوان ایسا ہے کہ جو عبادتیں بھی بہت کرتا ہے، اور جب سامان سفر اٹھانے کا وقت آتا ہے تو اپنا بھی سامان اٹھاتا ہے اور دوسروں کا بھی سامان اٹھاتا ہے. اتنی مدد کرنے والا شخص ہے. آگے پہنچتے ہیں ایک اور مقام پر جب دیکھا تو سوچا کہ اب وہی جوان ہے جو نظر آ رہا ہے، سوچا کہ اس سے معافی مانگو کہ میں نے اس کا دل توڑ دیا ہے، چاہتا ہوں کہ معافی مانگ لوں. قریب گیا تو کیا دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کا بدن لرز رہا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے. میں قریب کھڑا ہو گیا اور دیکھتا رہا کہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے. جب نماز مکمل ہوئی ابھی میں نے اپنی بات شروع نہیں کی تھی کہ اسے جواب دیا، کہا یا شقیق، اور پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی، کہا یا شقیق وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. کہ قرآن کریم میں کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ جو معافی مانگنے کے لیے آتا ہے ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ ایمان حاصل کرے، وہ عمل صالح کرے اور پھر ہدایت یافتہ ہو جائے. یہ سمجھ جاتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا عارف محسوس ہوتا ہے. اور لفظ استعمال ہوا ہے یہ کوئی ابدال محسوس ہوتا ہے. اب یہاں پر اس مجمع کے اندر بہت سارے افراد ہوں گے جو ابدال کے لفظ سے واقف ہوں گے، لیکن اپنے بچوں کے لیے عرض کروں، ابدال اس لفظ کو کہا جاتا ہے، اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو زمین برباد ہو جائے. یہ حدیث کے جملے ہیں. اگر ابدال اس دنیا میں موجود نہ ہوتے تو زمین ختم ہو جاتی. کہ یہ تو مجھے ابدال میں سے معلوم ہوتا ہے. پھر سفر کا آغاز کیا، آگے چلتا رہا. اب تیسرے مقام پر جو رکا تو کیا دیکھا کہ وہ شخص وہ ہے کہ جسے پانی کی ضرورت تھی. اس نے اپنا مشکیزہ، اور چھوٹا سا مشکیزہ تھا، کنویں میں ڈالا، اور جیسے کنویں میں ڈالا رسی ٹوٹی اور مشکیزہ اس کو نیچے گر گیا. اب یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص کرتا کیا ہے. اس کے بعد کیا دیکھا کہ اسے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہنے لگا ربی اذا ظمعت الماء، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی پلاتا ہے، وقوتی اذا اردت، اور جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھانا کھلاتا ہے. ابھی اس کے جملے مکمل نہیں ہوئی تھے میں نے کیا دیکھا کہ جیسے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے پانی میں سے راستہ بنا تھا، اس موسیٰ کے لیے پانی کا کنویں کا پانی بلند ہونا شروع ہوا، اور اتنا بلند ہوا کہ مشکیزہ اس کے ہاتھوں میں آ گیا، اور مشکیزہ اس نے ہاتھوں میں لیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی، اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آگے بڑھ گیا. میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ جب میں مسجد الحرام میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ یہ شخص میزاب کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے. میزاب کسے کہا جاتا ہے؟ جو خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے، جہاں سے پانی بہتا ہے. امام وہاں پر رات کی تاریکی میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بیٹھ جاتا ہے، سنتا رہتا ہے امام کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. کہتا ہے کہ پوری رات امام نماز پڑھتے رہے، سفر کی تھکن ہے
لیکن پوری رات امام نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب فجر کا وقت آیا تو پھر تجدید وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے، طواف مکمل کیا، اور طواف مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی مسجد الحرام کے باہر تشریف لا رہے تھے دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے جو امام کا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ امام کے خادم موجود ہیں، امام کے غلام موجود ہیں، امام کے چاہنے والے موجود ہیں، یہ تو جانتا نہیں تھا یہ شخص کون ہے۔ ایک مرتبہ کسی سوال کیا من ھذا الفتى، یہ مرد مومن کون ہے؟ جواب دیا ھذا موسیٰ بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ تو یہ تعجب کرتا ہے کہ وہ شخص کی جس کی نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں روتا ہو، وہ جو پوری رات نمازیں پڑھنے والا ہو، وہ شخص جو سفر کی تھکن ہونے کے باوجود عبادت خدا میں کوئی کوتاہی کرنے والا نہ ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے نوکر اتنے ہیں، اس کے خادم اتنے ہیں، اس کے غلام اتنے ہیں، یہ کون شخص ہے؟ اس واقعے سے پتہ چلا کہ اس کا مطلب امام کے خادم تھے، امام کے غلام تھے، امام کے پاس چاہنے والے افراد موجود تھے، لیکن کبھی بھی اپنا سامان اٹھانے کے لیے کبھی اپنے غلام کو نہیں کہتے تھے، کبھی کسی کام کا کہنے کے لیے اپنے غلام کو حکم نہیں دیتے تھے، خود کام انجام دیا کرتے تھے۔ یہ دنیا کے رئیسوں میں، دنیا کے امیروں میں اور امیر کائنات کے فرزند میں فرق ہے۔ پوری کائنات کا امیر جب انسان بن جاتا ہے تو پھر اپنی امیری پر گھمنڈ محسوس نہیں کرتا ہے، اپنی امیری پر تکبر و غرور محسوس نہیں کرتا ہے۔ وہ جملہ بڑا معروف ہے کہ اگر کوئی شخص غرور کے اندر مبتلا ہو جائے، تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے تو فوراً لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نیا امیر بنا ہے، یہ نیا دولت مند بنا ہے۔ لیکن جو پرانے رئیس ہوتے ہیں ان کا انداز اور ہوتا ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے ہیں۔ ائمہ علیہم السلام نے سکھایا اپنے چاہنے والوں کو کہ رزق حلال بھی کمانے والے ہو اور اپنی واجب نمازیں بھی پڑھنے والے ہو، عبادتیں بھی کرنے والے ہو۔